اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبک المصطفیٰ وعلی آلہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسرا اہل بیت۔ کمال مسلمانوں، قرآن پڑھ لیا اور آل محمد کو چھوڑ دیا، اور کچھ لوگوں نے آل محمد کا دامن تھام لیا اور قرآن پڑھنا چھوڑ دیا۔ ناظرین کرام، مکہ سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام نے 15 منزلوں کا سفر طے کیا، اور کربلا سے لے کر شام تک 19 منزلوں کا سفر۔ امام حسین علیہ السلام کا کل کربلا کا سفر 34 منزلوں پر مشتمل ہے۔ 15 منزلوں پر امام حسین علیہ السلام بمائے جسم اور 19 منزلوں پر مولا حسین علیہ السلام کا سر مبارک گیا۔ پہلی منزل مقام زرود، یہاں سے میرے مولا حسین علیہ السلام نے اپنا سفر شروع کیا۔ ناظرین کرام، 9ویں منزل کا نام ہے خسیمیہ، 10ویں منزل کا نام ہے زبالہ، جہاں مولا حسین علیہ السلام کو مسلم کی شہادت کا پتہ چلا۔ 11ویں منزل ہے باطن عقابہ، اور 12ویں منزل کا نام ہے منزل اشراف، جہاں سے ہم اپنا سفر راز کربلا شروع کریں گے۔ 13ویں ایک پہاڑی ہے جس کے پاس مولا حسین علیہ السلام حر سے ملے ہیں، اس پہاڑی کا نام ہے کوہ ذی حسم۔ 14ویں منزل حزیب الحجنات، 15واں مقام جہاں مولا حسین علیہ السلام آ کر رکے تھے، کسرہ بنی مقاتل، اور اس سے آگے کربلا کا مشکل سفر شروع ہو گیا۔ ماریہ، سکیہ، غازریہ، طاف اور دشت کربلا، یہ وہ مقام ہے جہاں مولا حسین علیہ السلام جسم اور سر مبارک کے ساتھ تھے، اور اس سے آگے 19 مقام ایسے ہیں جہاں مولا حسین علیہ السلام کا صرف سر مبارک گیا۔ ناظرین کرام، ہم راز کربلا کا سفر شروع کریں گے 12ویں منزل اشراف سے، اور آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بعض کتابوں میں اس جگہ کا نام شراف اور بعض کتابوں میں کہا گیا ہے اشراف۔ جب میرے مولا منزل اشراف پر پہنچے تو امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا کہ اپنی اپنی مشکیں پانی سے بھر دو۔ وہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے تھے، اپنے برتن جو کچھ بھی موجود ہے سب بھر دو۔ سب نے امام حسین علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے اپنے برتن، مشکیں سب بھر دیا اور اپنی سواریوں کو پانی پلانا شروع کروا دیا۔ ابھی وہاں سے آگے چلے بھی نہ تھے، ان میں سے ایک ساتھی نے نعرہ لگایا، اللہ اکبر۔ مولا حسین نے جب نعرہ سنا، میرے مولا نے فرمایا، میرے پاس آؤ، اور پوچھا نعرہ کیوں لگایا، کس وجہ سے اللہ اکبر کہا؟ وہ بولا، میرے مولا، ہر جگہ مٹی کے ڈبے موجود ہیں، ہر جگہ لو چل رہی ہے، میں نے کچھ دیکھا اور خوشی کے ساتھ نعرہ لگایا ہے۔ مولا حسین علیہ السلام نے پوچھا، کیا دیکھا؟ اس نے کہا، سرکار وہ دیکھیں سامنے کھجوروں کے باغ نظر آ رہے ہیں، جہاں باغ ہیں وہاں پانی بھی ہوگا۔ جب اس نے یہ بات کی تو چند ساتھی بولے، ہماری زندگیاں گزر گئی ہیں صحراؤں میں، یہاں کھجوروں کے باغ اور پانی کے چشمے نہیں دیکھے، کربلا قریب آ رہی ہے، یہاں پانی کہاں سے آیا؟ اس نے کہا، تو پھر کیا ہے؟ ایک ساتھی کہنے لگا، سرکار ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گھوڑوں کے سر جڑے ہوئے ہیں، ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے بہت بڑا لشکر ہماری طرف آ رہا ہو۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہے کوئی جو اس علاقے کو جانتا ہو؟ کوئی ایسی محفوظ منزل ہو جس کی وجہ سے ہمارا پیچھا مضبوط ہو جائے؟ اگر یہ ہمارے دشمن ہوں تو ان کے ساتھ 2 ہاتھ ہو جائیں۔ ان میں سے ایک بولا، مولا، یہاں سے 3 میل دور ایک منزل ہے جسے کوہ ذی حسم کہتے ہیں، اگر وہاں پہنچ جائیں تو تینوں اطراف پہاڑ ہوں گے اور سامنے دشمن، ہم مقابلہ کر سکیں گے۔ مولا حسین علیہ السلام نے وہاں جانے کا حکم دیا۔ مولا حسین علیہ السلام جب اپنے خاندان اور ساتھیوں کے ساتھ کوہ ذی حسم پہنچے، اتنی دیر میں 1000 کا لشکر لے کر حر بن یزید پہنچا اور میرے مولا کا رستہ روکنے لگا۔ حر
آخر کون تھا یہ ہور؟ کہاں سے آیا اور اچانک کس طرح سے رستہ روکنے لگا؟ جس نے اپنی ساری زندگی یزید کے لیے وقف کی، وہ کربلا کا پہلا شہید کیسے بنا؟ آخر اس رتبے سے کیسے فائز ہوا؟ اور اس کی ولادت کے پیچھے کیا راز ہے؟ ناظرین کرام، یہ سب آپ جانیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ اللہ حافظ۔